بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین، ایک سائڈ پہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ کے بادل ہیں وہ تقریباً چھٹ گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے اور ابھی بھی بہتر ہیں، کافی حد تک بہتر ہیں، لیکن اس میں جو سامنے دو تین واقعات ہوئے اس سے یہ حالات ایسا لگ رہا ہے جو اینٹی افغان ٹولہ ہے پاکستان میں وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گیا، اور اس طرح جنگ کے دوران اینٹی پاکستان ٹولہ جو افغانستان میں ہے یا افغان ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ آج میں نے اس پہ بات کرنی ہے کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکمت یار صاحب نے کیا وارننگ دی ہے افغان طالبان کو یا افغانوں کو، اسپیشلی پاکستان اور ہند کے اس میں، اور دیگر افغان کیا سمجھ رہے ہیں۔ اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ڈاکٹر نجیب صاحب جو ہے اس نے جب اس کی حکومت جب ختم ہو گئی تو رات کی تاریکی میں جب وہ انڈین ایمبیسی گئے، صبح تک انڈین ایمبیسی کے سامنے وہ کھڑے رہے، انڈین ایمبیسی کا دروازہ اس کے لیے کیوں نہیں کھلا؟ اور یہ بات جو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہندوستان کے جو سفیر تھے اس وقت 1990 سے لے کر 1992 تک جو تھے وہ اس نے اپنی کتاب مائی ایئرز ان کابل 1990 ٹو 1992 اس میں لکھا ہے اس نے کہ ڈاکٹر صاحب رات کی تاریکی میں آئے اور پھر صبح تک وہ ایمبیسی کے گیٹ کے سامنے کھڑے رہے، میں نے دروازہ نہیں کھولا، کیوں نہیں کھولا؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ یہ جو مارچ سے آنورڈ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کافی حد تک جو ہے وہ تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے اور ابھی بھی ٹھیک ہے، لیکن جب یہ سلسلہ ہوا تو کچھ افغانوں نے بڑے روبسٹلی جو ہے انڈیا کو سپورٹ کیا پاکستان کے خلاف۔ اس سے کیا ہوا، وہ بھی 10-15 لوگ تھے، وہی 10-15 لوگ پاکستان میں ایکٹیو ہو گئے اور اس نے افغانستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کی اور وہی باتیں جو پہلے ہوتے تھے افغانوں کے بارے میں وہی شروع کی۔ لیکن ایک بات ہے اس میں دونوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس خطے نے ترقی کرنی ہے، پاکستان میں امن آنا ہے اور افغانستان میں امن آنا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہند، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے جس طرح اس نے بنگال کے ساتھ سپورٹ کیا اور بنگال آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، تو اسی طرح وہ بھی پختونستان کی سپورٹ میں پختونخوا کو جو ہے علیحدہ کر کے وہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بنگال کی حالت کچھ اور تھی اور افغانستان کی کچھ اور ہے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی 2600 کلومیٹر کی سرحد ہے، بنگال پاکستان سے 1000 کلومیٹر دور انڈیا کے علاقے میں جانا پڑتا تھا۔ جب وہاں پہ حالات خراب ہو گئے تو پاکستانی افواج کے ساتھ ایک تو بنگالی مخالف ہو گئے اور دوسری طرف سے آگے انڈین آرمی آ گئی، اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں۔ جب انڈین آرمی انٹر ہو گئی بنگال میں تو کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا پاکستانی فوج کے ساتھ، وہ سرنڈر کرنا تھا اس نے، یا تو سارے مر جاتے یا مکمل طور پر سرنڈر کرتے، تو یہ آپشن اور تھا۔ لیکن افغانستان کے لیے دیکھیں یہاں پہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ٹماٹر اور کچالو کے علاوہ یا پیاز کے علاوہ کوئی اور مدد کا توقع نہیں رکھنی چاہیے افغانوں کو، کیونکہ افغانستان تو ایک ڈائریکٹ سرحد نہیں ہے انڈیا کی۔ انڈیا جتنا بھی کرے وہ پاکستان کے تھرو جا ہی نہیں سکتا، یا کوئی اور لمبے راستے ایران سے آئے گا تو وہ بھی مشکل ہے، یا تاجکستان ازبکستان سے آئے گا تو وہ بھی ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ ہے کہ دیکھیں جب اب طالبان آئے تو انڈیا نے کیا کیا، طالبان سے ان کو اتنا خار تھا کہ سارے افغانوں کے ویزے کینسل کر دیے، سارے سٹوڈنٹس کے ویزے کینسل کر دیے، سٹوڈنٹس پہ دروازے بند کر دیے، افغانستان کے ساتھ ناطہ توڑ دیا، مطلب ہے کہ اتنا ان کو ڈر تھا۔ اس کے برعکس پاکستان نے کیا کیا، خواہ وہ مخالف تھے جو بھی تھے سب کو گود میں لے کر اسلام آباد لے آئے کہ آپ کو ڈر ہے، آ جاؤ جی، سال رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، 3 سال رہنا ہے، ابھی تک وہ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کی سچویشن ہے۔ طالبان کے ساتھ ویسے انڈیا کی لگتی بھی نہیں، وہاں بھی مذہبی انتہا پسندوں کی حکومت ہے، تو وہ کیسے ایک اسلامی انتہا پسند گروپ کو وہ برداشت کریں گے؟ خواہ ان کے جولی میں بھی پڑ جائے نا پھر بھی وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے حکمت یار صاحب نے جو لکھا ہے میرے خیال میں بڑا صاحب مشورہ اس نے دیا ہے، BLA کے حوالے سے یا پاکستان کے خلاف ہند کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے۔ پہلی بات تو وہ جو کر رہا ہے کہ ہند اور افغانستان پاکستان کے درمیان جو ٹینشن ہے یہ بہت پرانی ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہے، بنگلہ دیش کا مسئلہ تھا، ابھی بھی بنگلہ دیش کی وجہ سے دونوں کے تعلقات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔
وہ کہہ رہے تھے کہ جب جمہوریت تھی افغانستان میں 20 سال اور امریکہ مطلب ہے کہ سب کچھ کا وہ ان کے اختیار میں تھا، تو انڈیا کو کھلی چھٹی دی گئی تھی، اور انڈیا نے بھی NDS کے ذریعے خوب یہاں پہ جو ہے نا افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، بنگلہ دیش میں اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں انسرجنسی کے لیے ٹیررسٹ گروپ کو سپورٹ کیا انڈیا نے، اس نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوگی تو کیا ان کی تپش جو ہے وہ آگ جو ہے وہ آگ اور دھواں افغانستان سے بچ جائے گا؟ کہتے ہیں ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات وہ کہہ رہے تھے کہ BLA کے حوالے سے اگر افغان BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں، BLA ڈیمانڈ کرتی ہے آزاد بلوچستان، تو بلوچستان 3 ملکوں میں شامل ہے، کچھ حصہ پاکستان میں ہے، کچھ حصہ ایران میں ہے، کچھ حصہ افغانستان میں ہے، تو اگر پاکستان سے بلوچستان آزاد ہوتا ہے تو کیا افغانستان کا بلوچ ان کے پاس نہیں جائے گا؟ ایران کا بلوچ ان کے پاس نہیں جائے گا؟ یہ سوالات اس نے اٹھائے ہیں، ظاہری بات ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کا تجزیہ ہوگا، اگر پاکستان میں نئے بارڈر ڈرا ہوتے ہیں تو خطے میں نئے بارڈر ڈرا ہوں گے، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی۔ اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تجزیہ والی بات جو ہے نا، پہلے اپنے گھر کو دیکھ کے اس کو آپ نے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر اس نے یہ بات بتائی ہے کہ دیکھیں انڈیا کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ چھوٹے ہمسایوں کو برداشت نہیں کر سکتے، خواہ وہ بنگلہ دیش ہے، خواہ وہ سری لنکا ہے، خواہ وہ برما ہے، خواہ وہ نیپال ہے۔ تو کیا کل اگر پنجاب اور سندھ انڈیا کے پاس چلے گئے تو کیا وہ افغانستان کو برداشت کرے گا؟ یہ اکھنڈ بھارت کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت تو کلکتہ سے لے کر بنگال سے لے کر کابل بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہی اس نے ایک وارننگ دی ہے کہ اسی حوالے سے تھوڑے سے اپنے ہارسز کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ پھر یہ ڈاکٹر نجیب صاحب کا واقعہ جو کہ لکھتے ہیں یہ وجے کے نمبائر صاحب، وہ بڑے ناراض بھی اس پہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرے پرسنل بہت اچھے تعلقات تھے، اگر ہر روز نہیں تو دوسرے روز ضرور میں ان کے گھر جاتا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا، رات بھر گپی شپیں ہوتی تھی۔ کانگریس جو تھا ان کا ڈاکٹر نجیب کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ بہت نزدیک تعلق تھا، سوویت یونین، انڈیا اور کابل ایک بلاک میں تھے اور ہم بہت کلوز تھے، اتنے ہمارے تعلق تھے کہ ہم کوئی وہ نیم بغیر پوچھے جو ہے میں ان کے ساتھ ان کے آفس جاتا تھا، اتنے نزدیک تھے۔ لیکن کہتے ہیں اپریل 1992 میں جب اس کی حکومت فال کر گئی اور رات کو عشاء کے وقت مجھے خبر آئی کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اور ایمبیسی کے گیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ دروازہ کھولو، وہ اندر آنا چاہ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے جا کے وزارت خارجہ سے رابطہ کیا۔ یہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، کوئی سنی سنائی کہانیاں نہیں ہے۔ وزارت خارجہ نے مجھے کہا کہ یار نواز شریف صاحب ناراض نہ ہو جائے، نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ابھی دیکھے ڈاکٹر نجیب صاحب، انڈیا کا دوست، انڈیا کا بھائی، انڈیا کے ساتھ ہسٹورک تعلقات، کلچر تعلقات، اب جو بھی سمجھے وہ اس ٹوکری میں ڈالیں، لیکن کہتے ہیں نواز شریف صاحب ناراض ہوں گے تو اس کو دروازہ نہ کھولے۔ تو نمبائر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صبح تک جو ہے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے رہے، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ چلے گئے، اور کہتے ہیں بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارہ جو ہے UN ہائی کمیشن گئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ انڈیا نے اگر ڈاکٹر نجیب کے ساتھ یہ کیا ہے اور جب طالبان آئے پورے افغانوں کے ساتھ یہ کیا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان تو ان کے گود میں بھی پڑ جائے تو کبھی بھی ان کا دوست نہیں ہو سکتا؟ یہ افغان جو خطے پہ نظر رکھنے والے وہ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے بہتر یہی ہے، میں اکثر اینٹی افغان جو پاکستان میں ٹولہ ہے یا اینٹی افغانستان جو اینٹی پاکستان ٹولہ ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں دونوں ملکوں کی تقدیر جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ نتی ہے۔ پاکستان میں امن ہوگا، افغانستان میں ہوگا، افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں ہوگا، دونوں کے لیے، دونوں کی زمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے میں دونوں کا نقصان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں انسرجنسی ہوگی تو افغان جو ہے نا رات بھر جو ہے نا خوب نیند سوئے گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر افغانستان میں حالات ہے تو پاکستان نہیں ہو سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ لیٹس سیٹ ٹوگیدر، ایک دوسرے کو ہاتھ دے، ایک دوسرے کی مدد کرے، خطے کو پرامن بنائے۔